ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين، الذي طاعته نجاة للمطيعين ورزقه عموم للطائعين والعاصين ورحمته قريب من المحسنين، والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير، خير الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، الذي بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه وموضع سره وقاتل أعدائه ومفدي نفسه بنفسه، الذي جعل حبه شرطا في الإيمان، أعني علي بن أبي طالب عليهم السلام، صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ورحمۃ اللہ علی شیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم من یومنا ھذا الی ابد الآبدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ آوى الفتية إلى كهفهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلوات. کہا جاتا ہے کہ کربلا میں جتنے لوگ بھی نصرت حسین میں لڑ رہے تھے، اگرچہ سن کے حوالے سے ان میں کوئی بچہ تھا، کوئی جوان تھا، کوئی بوڑھا تھا، مگر کام میں، عمل میں، جہاد میں سب جوان نظر آ رہے تھے. کوئی بچہ تھا، جوان نظر آ رہا تھا، کوئی بوڑھا تھا، جوان نظر آ رہا تھا، اور جو جوان تھا وہ اپنی جوانی کے جوہر دکھا رہا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جوانی جسے ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ انسان کی کمر سیدھی ہو، قد لمبا ہو، طاقت بھرپور ہو، یہ جوانی ہے. لیکن کربلا کے میدان کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہری جسمانی طاقت سے بڑھ کر جوانی کا تعلق انسان کے ارادے اور عزم سے ہے. قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی ایک خاص نشانی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کیا تو گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، ظن کرتا ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. نشانیاں بہت ہیں، آیات بہت ہیں ہماری، مگر عجیب ترین نشانیوں میں سے اصحاب کہف ہیں. وہ کون سی نشانی ہے؟ اذ آوى الفتية الى كهفهم، جب جوانوں کی ایک جماعت نے ایک غار اور کہف کی طرف پناہ لی. تفسیر میں جائیں تو وہ جو کہف میں پناہ لے رہے تھے وہ سارے جوان نہیں تھے، ان میں کئی ایک ادھیڑ عمر کے لوگ تھے. لیکن قرآن مجید نے کہا جوانوں کی ایک جماعت نے غار کی پناہ لی. تو یہاں مفسرین نے ایک بلاغی نکتہ اٹھایا، کہا کہ گو ان میں سے بہت سارے کئی ایک ادھیڑ عمر تھے، لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے وہ جوانوں والا کام تھا. جوان اتنا ارادہ اور ہمت کر سکتا ہے کہ وہ تخت و تاج کو راہ حق کی خاطر ٹھکرا دے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنی دنیا کے تمام اسباب کو چھوڑ کر راہ خدا میں تن تنہا نکل کھڑے. یہ اگر کر سکتا ہے تو کوئی جوان یہ ہمت کر سکتا ہے. تو گو وہ عمر میں جوان نہیں تھے، مگر چونکہ عمل، چونکہ ارادہ اور عزم جوانوں والا رکھتے تھے تو قرآن نے انہیں جوانوں سے تعبیر کیا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تو اس لیے ہم جب روایات میں جوانی کی شرح پڑھتے ہیں تو وہاں بھی جوان کی تعریف یہ نہیں ہے جس کی عمر 18 سال ہو، جس کی عمر 20 سال ہو، 25 سال ہو. فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے.
تو جوانی کی تعریف کس سے کی؟ قلبی کیفیت سے کی. انسان کے ارادے، تصورات، خیالات وہ کیا ہیں؟ السکر اربعہ، نشے 4 قسم کے ہیں. سب سے پہلا سکر الشباب، جوانی کا نشہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی جوانی میں بھی اس جنون اور نشے سے خالی ہے تو وہ جوانی میں جوان نہیں ہے، اور اگر کوئی بڑھاپے میں اس جنون اور اس سکر کا مالک ہے تو وہ بڑھاپے میں بھی جوان ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تو کربلا والوں کی جوانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جوانی کا تصور صحیح ہونا چاہیے کہ جوانی کی حقیقت کیا ہے. اس جوانی کے لوازمات میں سے ہے کہ انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. چونکہ جنون کا معنی یہی ہے کہ جو ارادہ اور عزم کر لیا ہے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. حدیث پڑھی ہے نا، سکر اربعہ، کہ پہلا نشہ جو ہے جوانی کا نشہ ہے. فرمایا دوسرا سکر النوم، نیند کا نشہ ہے. سولی پہ بھی نیند آ جاتی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. جب نیند آ گئی ہے، بعض لوگ تو تباہی بربادی ہوتی رہے، ہو جائے مگر نیند کرنی ہے. تیسرا سکر المال، مال کا نشہ ہے. جس کو آ جائے سینکڑوں لوگوں کا خون بہانا پڑے، مظلوموں پر ظلم کرنا پڑے، جو کچھ کرنا پڑے، مال جمع کر کے رہتا ہے. ان سے بھی سخت نشہ سکر الریاسہ ہے. کل اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. یہ بھی ایک نشہ ہے جس کی خاطر انسان اپنا دین دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے کرسی حاصل کرنے کے لیے. تو لہذا جوانی کو نشہ کس لیے تعبیر کیا؟ کہ عام طور پر انسان اس عمر میں اس حالت میں ہوتا ہے کہ جو چیز ذہن پہ آ گئی ہے، جو ارادہ اور ہمت کر لیا ہے، پھر مڑ کر نہیں دیکھنا ہے. صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے اس عمر میں انسان کے پاس، اس لیے اس عمر کو جوانی کہا جاتا ہے. ہر چیز کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر. اگرچہ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ جوانی نہیں رہی، بس بندہ بچہ رہتا ہے اور پھر بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے. یہ مجازی تعبیر ہے. سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے جوان میں، قربانی ایثار کا جذبہ، ہمت زیادہ ہوتی ہے جوانی کی عمر میں. روایت میں ہے من تعلم العلم فی الشباب کان کالنقش فی الحجر، جوانی میں جو سیکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر پہ نقش ہو. اگلا جملہ بھی سناؤں، ومن تعلم فی الشیخوخۃ کان کالکتابۃ علی الماء، جو بڑھاپے میں سیکھتا ہے ایسا ہے جیسے پانی پر لکھ رہا ہو. لہٰذا اس آدمی کا قصور نہیں ہے جس بیچارے کو 12 سال سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر سکھایا جائے جوان کو، اگر تربیت کی جائے تو سیکھتا ہے.
معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے جب مکہ میں تبلیغ شروع کی تھی تو قریش مکہ کو جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا تھا وہ یہی تھا کہ روز بروز جوان تبلیغ رسالت کا اثر لے رہے تھے۔ جناب ابو طالب کی خدمت میں جب بڑے بڑے ان کے بزرگ جمع ہو کر کے گئے ہیں تو 3 باتیں کی ہیں۔ کہا پہلی بات صفح احلامنا، ہمارے خوابوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یعنی ہم سوچتے تھے کہ ہم قریش مکہ سب دنیا والوں کے سردار ہوں گے، ہماری عزت اور شان ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کچھ انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ دوسری چیز انہ سبح آلہتنا، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ان سے بھی ظاہراً جو ان کے لیے سخت ترین چیز تھی جس سے پریشان تھے حقیقت میں، انہ افسد شبابنا، ہمارے جوانوں کو اس نے خراب کر دیا ہے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اثر جوان لے رہے تھے، اور میں تو کہوں گا کیوں نہ لیتے جوان اثر۔ سب سے پہلے جس آدمی نے رسالت کا اعلان ہوتے ہی اپنی نصرت کا اعلان کیا ہے وہ ایک مکہ کا جوان تھا۔ دعوت ذو العشیرہ میں جب رسول اللہ نے اعلان ختم کیا ہے اور کہا کہ جو بھی میری اس دین پر نصرت کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، ہر بار 3 بار یہ اعلان کیا، ہر بار مولا علی اٹھے تو پھر رسول اللہ کو کہنا پڑا کہ یاد رکھو علی میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے اور میرا خلیفہ ہے۔ تو جب نکلنے لگے تو ابو طالب سے طعن اور تشنیع کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھ محمد تو اس سے اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کروانا چاہتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے فلاسفر، ایسے عقل مند، ایسے منطقی لوگ بھی پائے گئے ہیں جنہیں 1400 سال بعد پتہ چلا ہے کہ علی تو بچے تھے، ان کا ایمان ہی قبول نہیں ہے۔ کیا کہنے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے یہ، عقل ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ ارے عقل کے ناخن لے، تجھے پتہ چل گیا علی ابھی بچے تھے، ان کا ایمان قبول نہیں ہے، رسول اللہ کو پتہ نہ چلا؟ رسول خدا کو یہ علم نہ ہوا کہ علی ابھی بچہ ہے؟ اللہ کے رسول نے تو اعلان نصرت علی کے فوراً بعد یہ کہہ دیا کہ علی میرے بعد میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا۔ گویا مشرکین مکہ سے کہہ دیا کہ اب تک میں تجھے دعوت دے رہا تھا توحید کی طرف اور نبوت کی طرف، یاد رکھو اعلان نصرت علی کے بعد اب جس نے توحید ماننا ہوگی، میری نبوت کو ماننا ہوگا، اسے علی کی ولایت کو بھی ماننا ہوگا۔ حیدری یا علی، رسول اللہ نے تو ایسا قبول فرمایا ہے علی کا اعلان نصرت رسول پر اپنا جانشین اور خلیفہ قرار دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن مشکل یہاں ہے کہ اولیاء خدا کو ہمیشہ اپنے اوپر قیاس کیا جاتا ہے۔ اپنے لیے جو معرفت کی کسوٹی ہے اسی کسوٹی سے اولیاء خدا کو پہچانا جاتا ہے، ورنہ اگر حقیقت پوچھئے تو آپ اور میری زندگی کے یہ 3 حصے ہیں۔ ہم کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی جوان ہوتے ہیں، کبھی بوڑھے ہوتے ہیں۔ میرا اعتقاد یہ ہے کہ علی ولی کی زندگی میں نہ بچپن ہے نہ بڑھاپا ہے۔ علی بچے تھے تو بھی جوان تھے، جوان تھے تو بھی جوان تھے، اور بوڑھے تو بھی تو جوان تھے۔ یا علی
جب بچے تھے اور نصرت رسول کا موقع آیا، مشرکین مکہ نے ابو طالب کے ڈر سے ایک ہیلا اور بہانہ سوچا کہ اذیت رسول بھی کر لیں اور ابو طالب کو بھی موقع نہ دیں۔ مکہ کے بچوں کو سکھایا کہ جہاں سے رسول کا گزر ہو ان پہ پتھر پھینکو۔ جب علی ولی نے دیکھا ہے کہ اب میرے بابا کی نصرت یہاں کام نہیں دے گی، لوگ کہیں گے بڑا ہو کر بزرگ ہو کر بچوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو خود میدان میں اترے، کسی بچے کو بازو سے پکڑ کر پھینکا اور کسی سے پاؤں سے پکڑ کر پھینکا۔ جس بچے کو پھینکا پھر آخر دنیا تک اسے رسول اللہ کی طرف واپس آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ تو یہ جوانوں والا عمل تھا یا بچوں والا تھا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بچپن میں تھے تو بھی جوانوں والا کام ہے، اللہ نے جوانی دی ہے تو بھی بدر و احد و خیبر میں جوانی کے جوہر دکھائے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر میں پہنچے ہیں تو پھر بھی صفین میں ایسے لڑے ہیں، لوگوں کو ایک دفعہ بدر اور خیبر کی جنگ یاد آئی ہے۔ ایک راوی کہتا ہے لیلۃ الحریر، علی ولی جنگ کرتے ہوئے جب واپس آئے پیاس کی شدت کی وجہ سے، یہ لیلۃ الحریر وہ رات ہے جس رات میں تنہا علی نے 535 شامیوں کو فنار ورسکر کیا ہے۔ یہ کوئی گن رہا تھا بندہ کہ ایک کو مار دیا ہے، 2 کو مار دیا ہے، 3 کو مار دیا؟ نہیں، جب بھی کسی ملعون کو فنار و سکر کرتے تو اللہ اکبر کی ندا بلند کرتے۔ مورخ کہتا ہے میں نے لیلۃ الحریر علی ولی کی 535 تکبیر کی آواز سنی تو مجھے لکھنا پڑا، آج علی نے لیلۃ الحریر میں 535 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ بندہ ماسک پہن کر بھی نعرہ لگا سکتا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ واپس آئے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے، پانی تو نہیں تھا، میں نے شہد پیش کیا، مولا علی نے شہد کو منہ سے لگایا، ایک گھونٹ شہد کا پی کر شہد کو پیچھے ہٹایا اور فرمایا یا فلان ان اصلک لطائفی، یہ شہد ان مکھیوں سے لیا گیا ہے جن مکھیوں نے طائف کے پھولوں کا رس چوسا ہے۔ دنیا میں کہاں ملیں گے ایسے بہادر، 60 سال عمر ہو، اتنی سخت شدید جنگ کر کے واپس آیا ہو اور ہوش و حواس اتنے باختہ ہوں جیسے بیٹھک پر بیٹھ کر بندے باتیں کر رہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جوان قبول کرتے ہیں، جلدی قبول کرتے ہیں نصیحت کو، ایثار اور قربانی کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین سے یہ روایت مروی ہے ان اصحاب القائم شباب لا کہول فیہم الا کالملح فی الزاد، ہمارے قائم کے ساتھی جوان ہوں گے، ان میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا سوائے اتنی مقدار کے جتنی کھانے میں نمک ہوا کرتی ہے۔ یہ کس لیے؟ چونکہ ابتدائے ظہور میں ایثار اور قربانی چاہیے، نصرت امام چاہیے، جنگوں پہ جنگیں کرنی ہیں، بہادر چاہیے، اہل علم چاہیے، اہل تقوی چاہیے، اہل وفا چاہیے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہوگا امام کی نصرت۔ اس روایت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک سوال کا جواب ملا۔ لوگ پوچھتے ہیں انسان کیا کرے
تو ناصر ایمان بن جائے۔ مجھے اس روایت سے جواب ملا ہے اگر ہم ناصر امام بننا چاہتے ہیں تو عمر کے ہر لمحے میں جوان بن کے رہنا چاہیے، ایسا عزم ہو، ایسا ارادہ ہو، دین کی خدمت کا ایسا جذبہ ہو کہ اگر بوڑھا بھی ہے تو جوانوں کی طرح نظر آئے۔ ظاہر ہے ان 313 میں جو امام نے استثناء کیا ہے کہ نمک کے برابر، جیسے آٹے میں کھانے میں نمک ہوتی ہے اس کے برابر بوڑھے ہوں گے، یقین رکھنا چاہیے کہ وہ وہی بوڑھے ہوں گے جو ارادے میں جوان ہوں گے۔ لہذا ناصر امام وہی انسان ہو سکتا ہے جو جوانوں کی طرح دین کو اپنے اوپر تطبیق کرنے کے لیے تیار ہے، دین کی نصرت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور تیار کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان کہے انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو، نہیں، انسان اپنی فعلی صورتحال سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگر میں اپنے واجبات میں کوتاہی کرتا ہوں تو پھر ایک دم اس ٹائم مجھ میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس کا سابقہ ہوتا ہے، پیشگی تیاری ہوتی ہے، انسان کی پہلی سیرت، اس کی زندگی کا اس میں اثر ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ جوان میں صلاحیت زیادہ ہے قبول کرنے کی، میرے سامنے تقریباً جوانوں کا مجمع ہے، انشاءاللہ ظاہری جوانی بھی اور باطنی جوانی بھی۔ تو ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے کہ اپنی تبلیغ کا مرکز جوانوں کو قرار دو۔ امیر المومنین سے بھی ایک روایت ہے کہ اپنی تبلیغ کا رخ جوانوں کی طرف پھیرو، اور چھٹے امام سے بھی روایت ہے علموا صبیانکم، اگرچہ کلمہ صبیان استعمال ہوا ہے لیکن سبی اس عمر میں جب اس میں تعلم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ جوانی کی ابتدا میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ علموا صبیانکم ما ینفعہم اللہ بہ، اپنے بچوں کو، جوانوں کو سکھا لو وہ چیزیں جو انہیں نفع بخش ہوں، قبل ان تغلبہم المرجئہ، اس سے پہلے کہ مرجئہ انہیں اپنے قبضے میں کر لیں، یعنی پھر تمہاری تبلیغ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ یہ مرجئہ کون ہے؟ دو تفسیریں مرجئہ کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر مرجئہ من الارجاء والتاخیر الذین یؤخرون علی ابن ابی طالب، جو علی ولی کو پتہ نہیں کتنی جگہ پہ فٹ کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، یہ مرجئہ ہیں۔ اور دوسری تفسیر الذین یقولون مع حسنۃ الایمان لا تضر سیئۃ، ایمان کی حسنہ کے ہوتے ہوئے کسی قسم کا گناہ انسان کو نقصان نہیں دے گا۔ یعنی اگر اس کے کی واضح الفاظ میں اگر تفسیر کی جائے تو یا اس سے مراد غالی ہے کہ جو قائل نہیں ہے کہ انسان واجبات کا پابند ہو، محرمات سے بچے، صرف ایمان کافی ہے، اور یا پھر ناسبی قسم کے لوگ ہیں جو علی ولی کی شان کو گھٹاتے ہیں، مقصر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مرجئہ کی بنیاد ایک بہت بڑے بندے نے رکھی تھی، قیاس کا بہت عادی تھا وہ، اور ایمان رکھتا تھا کہ
ما حسنت الایمان لا تضر سیئہ، اس نے بنیاد رکھی اور کئی ایک لوگ انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا۔ اس کا بڑا ایک دلچسپ سا واقعہ ہے۔ چھٹے امام اپنے گھر سے نکلے اور ہاتھ میں عصا ہے، دیکھ کر اعتراض کی زبان اٹھاتا ہے، ابھی آپ کی وہ عمر تو نہیں آئی ہے کہ آپ عصا لے کر کے نکلیں۔ بعض لوگ یہ درست ہے کہ وہ عصا کو کسی اور غرض کی خاطر اٹھا لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے بدگمانی کی کہ جعفر صادق نے آج عصا کیوں لیا ہوا ہے، تو فرمایا ہاں درست کہا ہے تو نے، میری عمر اور ایج نہیں ہے، مگر یہ عصا وہ عصا ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہتا تھا، اس لیے لے کر کے نکلا ہوں، اتبرک بہی، تاکہ اس سے برکت حاصل کروں۔ یہ تبرک کا عقیدہ شیعہ نے اپنے آپ سے نہیں بنایا، ائمہ معصومین سے لیا ہوا ہے۔ چونکہ رسول خدا نے اس عصا کو مس کیا ہے تو یہ اتنا عظمت والا ہو گیا ہے کہ چھٹے امام اس سے تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ جو ہی اس نے سنا کہ یہ عصا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں رہا ہے، جلدی سے لپکا، کہا اجازت دیجئے میں اس عصا کو چومتا ہوں۔ جو ہی اس نے یہ جملہ کہا تو چھٹے امام نے حاصر عن ذرائہ، اپنے ہاتھ سے قمیض کو پیچھے ہٹایا، فرمایا ہذا جلد من جلد رسول اللہ و شعر من شعر رسول اللہ، اتقبل عصا ولا تقبل ھذا، یہ عصا لکڑی کا عصا ہے، یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں رہا ہے، یہ جلد رسول اللہ کی جلد ہے، یہ بال رسول اللہ کے بال ہیں، شرم نہیں آتی؟ لکڑی کے عصا کو تو چومتا ہے، جلد رسول کو نہیں چومتا۔ حیدری رسول اللہ کی جلد کو نہیں چومتا، لکڑی کے عصا کو چومتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الغرض جس نے بھی بنیاد رکھی، اسی نے رکھی ہو کوئی اور ہو، تو امام اشارہ فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ جوانوں پر کام کر لو اس سے پہلے کہ کوئی اور ان پر کام کر لے۔ اور جوان کو جس نے اپنا بنا لیا، پھر قسمت سے وہ جوان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت اگر مسلمانوں کے جوانوں پر نگاہ کی جائے تو کتنی ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے پیچھے ہیں۔ آپ بھی واقعات پہ نگاہ رکھتے ہیں، دیندار گھرانوں سے نوجوان کالجز اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، چند سال وہاں سے نکلنے کے بعد صرف بے دین نہیں، صرف برے اخلاق لے کر کے نہیں، ملحد بن کر واپس آتے ہیں۔ وہاں ایسا نصاب ہے، ایسے ٹیچرز ہیں، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بہت زیادہ حد تک پڑھانے والے ٹیچر لیکچرار ملحد ہیں۔ پہلے وہ پڑھنے کے لیے خارج جاتے ہیں، وہاں سے عقیدہ لے کر کے آتے ہیں اور یہاں نوجوانوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس پر وہ مامور ہوتے ہیں، انہوں نے رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنا اسلام کے خلاف کام کر لیا ہے۔ اب اگر ان نوجوانوں کو آپ اور میرا فریضہ نہیں ہے بچانا، سبزی فروش بچائے گا، ریڑھی چلانے والا، دکاندار، تاجر، سیاسی، ہر فیلڈ اور شعبے کا کام ہوتا ہے۔ انڈیا کے بارڈر پہ اگر کوئی
انڈیا کا سپاہی فوجی پاکستانی بارڈر میں آ جائے تو مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس کی تیاری کے لیے طالب علم کو جہاں علم کلام قدیم پڑھنا ہوگی وہاں علم کلام جدید کے اسلحے سے بھی لیس ہونا ہوگا. اس کے ہر سائنسی شبہے کا، فلسفی شبہے کا، الحاد سے متعلق ہر شبہے کا جواب دینے کے لیے حوزے کے طالب علم کو تیار ہونا چاہیے. دوسری طاقت جو جوانوں کو فاسد کر رہی ہے، ان کے اخلاق کو تباہ کر رہی ہے، نیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، غلط دوستیوں کے ذریعے سے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. جس جوان کے دل میں غنا موسیقی کی محبت آ جائے، جس کا موبائل غلط موویز سے بھرا ہوا ہو، یقین کیجیے اس جوان کے دل میں کبھی بھی عبادت کی محبت نہیں آئے گی. الغنا عش النفاق، دل میں نفاق کا گھونسلہ بنا دیتی ہے. اس نوجوان کے اندر اس کے دل کو اخلاق آل محمد سے پاک کرنا ہوگا، عبادت اور مناجات کی لذت سے اس کو متعارف کرانا ہوگا، تزکیہ نفس کرنا ہوگا. اس پر ہم خوش نہ رہیں کہ میں جاتا ہوں جی پاکستان، 8 10 15 20 بزرگ میرے سامنے ہوتے ہیں، میں تبلیغ کرتا ہوں. صرف بزرگوں پر تبلیغ، میں یہ نہیں کہتا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ نہیں کہوں گا، لیکن اسی طرح ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. جوان جو پہلے سے دیندار ہیں، بزرگ جو پہلے سے دیندار ہیں، وہ دیندار ہیں، اور جو 60 70 سالہ بے دینی زندگی گزار چکا ہے اس سے امید کم رکھ. بہت کم توقع ہے کہ وہ آدمی اب توبہ طیب ہو جائے. 60 سال کے بعد علی ولی فرماتے ہیں کہ انسان میں تبدیلی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. تیسری طاقت جو نوجوانوں کو خراب کر رہی ہے وہ یہ مرجئہ ہیں، جو اس ٹائم دن رات اس پر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح نوجوانوں کو علماء سے دور کیا جائے. علماء سے دور ہو گئے، ان کے شکنجے میں آ گئے. سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ممبر استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ ان کے چینل بنے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے نوجوانوں کو علماء سے دور کرنے کی کوشش میں ہیں. اور جو نوجوان ان کے ہاتھ میں آ جائے پھر اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ ہم تو علماء کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ یزید کا یہ پورا کردار نہیں بتاتے. یزید کے کرداروں میں سے ایک یہ ہے کہ امام زین العابدین خطبہ دے رہے تھے تو یزید نے اذان دینے کا حکم دیا، لہٰذا یہ اس لیے نہیں بتاتے کہ جب یہ عزاداری کو روک کر اذان دینے کا کہتے ہیں تو لوگ کہہ دیں گے یہ تو یزیدی کردار ہے. یہ حالت ہو جائے گی نوجوان کی جو علماء سے دور ہو کر ان کے پیچھے چلے گا. خدا لعنت کرے اس آدمی پر جو نوجوانوں کی اس طرح سے تربیت کر رہا ہے. اسے شام کے دربار میں یزید کی اذان اور نماز یاد ہے، مگر مقتل کربلا میں امام حسین کی وہ جماعت بھول گیا ہے. تو ان نوجوانوں کو مذہب شیعہ کے صحیح عقائد سے آگاہ کرنا ہوگا، ناسبیت سے بچانا ہوگا. اب ایک لہر چلی ہے شیعہ کو بطری بنانے کی کہ اہل بیت کے فضائل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہیں، مگر کسی نے ان پہ کوئی زیادتی بھی نہیں کی ہے، اہل بیت نے انہیں معاف کر دیا تھا. اتحاد بین المسلمین کے تحت ہم بھی اتحاد کے داعی ہیں. ہم نے بھی کبھی کسی کو اذیت دینے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم بھی فقہا کے ان فتاوا کو مانتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کے مقدس کو برا بھلا کہنا فعل حرام ہے، مگر اتحاد کا معنی یہ نہیں ہوا کرتا کہ انسان اپنے مبادئ کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ صلح کر لے.
اگر یہی مبدا ہے اتحاد کا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ صرف کیوں، پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مبادئ سے ہٹنا ہے تو پھر اتحاد مشکل نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری طاقت اور میرے خیال میں سب سے خطرناک ترین طاقت ہے جو نوجوانوں کو دین اسلام کے نام پر گمراہ کر رہی ہے، جو نوجوانوں کو متطرف اور متشدد، اتنا متشدد کہ اپنی فکر کے لیے، اپنی سوچ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، خودکش بمبار بننے کے لیے تیار ہو، اپنے علاوہ، اپنے عقیدہ رکھنے والے کے علاوہ ہر کسی کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے خبروں میں دیکھا تھا 100 ممالک سے تقریباً داعش نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ وہ سارے کے سارے 15 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال سے اوپر کا کوئی مشکل کا آدمی ہوتا تھا۔ ان پہ ورک کیا انہوں نے کئی سال۔ جب انہیں شدید قسم کا متطرف اور متشدد بنا لیا تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نوجوان کو بتانا ہوگا کچھ مسلمات اسلام ہیں، اس کے علاوہ سب کے سب اجتہادات ہیں، اور کچھ مسلمات مذہب ہیں، ان کے علاوہ سب کے سب شیعہ کے نزدیک اختلافی اور نظریاتی مسائل ہیں۔ جو مسلمات کے دائرے میں ہے وہ شیعہ اور مومن بھائی ہے، چاہے اس سے بعد وہ آپ کے ساتھ رائے میں اختلاف رکھتا ہو۔ ہر اس سے بچانا ہوگا جو نوجوان کو اپنے نظریات سے اس طرح بنا دے کہ اس کے ذہن میں دوسرے کی رائے سننے کا خانہ ختم ہو جائے، ورنہ اسلام کی تباہی کے لیے یہ سب سے بڑی چیز اور یہی کافی ہے کہ نوجوانوں کو ایک فکر سے اتنا مربوط اور متعصب بنا دیا جائے کہ وہ دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دست گریبان ہو جائیں، اور تیسری طاقت کو کوئی زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے، آپس میں ہی لڑتے لڑتے مسلمان ساری زندگی کمزور رہیں اور دوسروں سے مدد مانگتے رہیں۔ وہ اپنی جگہ مدد مانگے اور دوسرا اپنی جگہ مدد مانگے، اور تیسری طاقت کی ہمیشہ مسلمانوں پر سرداری قائم رہے۔ آج اگر کوئی سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے اذہان سے، نوجوانوں کے اذہان سے شدت کے نظریے کو دور کرے، تحمل اور برداشت کا اس کے اندر مادہ پیدا کرے۔ جو شدت کو ہوا دیتا ہے اس ٹائم اسلام کا سب سے خطرناک ترین دشمن ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اگر آپ وہاں جا کر چھٹیوں میں جوانوں پہ کام کر سکتے ہیں، کسی انداز سے کر سکتے ہیں، تو یہ دین کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ ورنہ اللہ کے رسول فرما کر گئے تھے، کیف بکم اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم، میں دیکھ رہا ہوں تم مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہاری عورتیں فاسد ہو چکی ہوں گی، تمہارے جوان فاسق ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ علماء کا فریضہ ہے۔ قرآن نے مذمت کی ہے یہود و نصارہ کے علماء کی کہ جو دیکھتے رہتے تھے لوگ حرام کھا رہے ہیں، لوگ گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ حسب استطاعت کرنا چاہیے،
لیکن گالی گلوچ سے نہیں، سب و شتم سے نہیں، اکرام اور احترام سے۔ بالخصوص جس نوجوان کے دل میں دین کا جذبہ اور مادہ موجود ہے، اس کا اپنی جگہ پہ ایک احترام ہے۔ ابو بصیر چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں، رنگ اترا ہوا ہے، پریشان ہے، گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ابو بصیر خیر ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ، بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، قبر میں ٹانگے ہیں، لیکن نہیں معلوم میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ تو مخلص ہادی ایسا ہوتے ہیں جو زیادہ جرأت کی طرف جا رہا ہو اسے ڈرایا کرتے ہیں، جو مایوسی کی طرف جا رہا ہو اسے رحمت کی امید دلایا کرتے ہیں۔ کہا ابو بصیر مت گھبرا، ان اللہ یکرم الشباب منکم ویستحیی الشیب منکم، اللہ کی ذات تم مومنین میں سے نوجوانوں کا اکرام کرتا ہے اور بوڑھوں سے شرم محسوس کرتا ہے۔ کہا کیا مطلب یا ابن رسول اللہ؟ کہا ان اللہ یکرم الشباب منکم ان یعذبہم ویستحیی من الشیب منکم ان یحاسبہم، اللہ کو تمہارے جوان کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے اور تمہارے بوڑھے کا حساب کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو جوان کا ایک احترام ہے، احترام کرتے ہوئے جوان پر اگر کام کیا جائے تو راہ حق کو قبول کر لیتا ہے۔ عرض کیا ہے کہ صحیح جوانی کا مظاہرہ اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں نظر آتا ہے، جہاں بچے بھی جوان نظر آتے ہیں، بوڑھے بھی جوان نظر آتے ہیں، اور جوان بھی حقیقی جوان نظر آتے ہیں۔ کربلا میں کئی ایک بوڑھے ہیں، حبیب ابن مظاہر آپ سنتے ہیں 75 سال کی عمر ہے، لیکن ایسے لڑے ہیں مظلوم کربلا کے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ 42 آدمیوں کو فی النار والسقر کیا ہے اس بڑھاپے کی عمر میں۔ روایت کے جملے ہیں کہ حبیب کی شہادت اتنا اثر کیا ہے امام حسین پر، بان الانکسار علی وجہہ، حسین کے چہرے پر حبیب کی موت نے اثر ظاہر کیا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا مولا حسین اتنا اثر حبیب کی موت پر؟ فرمایا رحم اللہ حبیبا کان خیرا یختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اتنا عظیم انسان تھا حبیب، ایک رات میں قرآن کا ختم کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی حبیب سے بھی زیادہ بوڑھا ہے، انس بن حارث، صحابی رسول ہے۔ اس نے امام حسین کی عظمت میں یہ روایت نقل کی تھی، کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ کمال ہے، راوی ہوں تو ایسے، یہ راوی نہیں ہے، فقیہ ہے، جس نے صرف روایت نہیں تھی، روایت کو سمجھا تھا۔ کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ کتنا فاصلہ ہے کربلا میں اور رسول اللہ کے زمانے میں؟ تقریباً 50 سال کا فاصلہ ہے۔ اس بندے نے 50 سال اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا میرے بیٹے حسین کربلا کے میدان میں مارے جائیں گے، مسلمانوں تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو میرے بیٹے حسین کی نصرت کرنا۔ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے گو انس کی عمر اتنی تھی، جب جنگ کے لیے تیار ہوئے ہیں تو کمر بند باندھا ہے، بعض نے لکھا ہے 95 سال کی عمر تھی، کمر بند باندھا ہے، آبرو آنکھوں پر آ چکے تھے، پٹی باندھ کر آبروؤں کو اوپر اٹھایا ہے، جب تلوار لے کر کے اٹھے ہیں تو اس بڑھاپے پر
امام حسین کو اتنا ترس آیا ہے، امام اسے جاتا ہوا دیکھ کر رو پڑے ہیں۔ جنگ کی ہے، 18 کے قریب ملعونوں کو اس نے قتل کیا ہے اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا ہے۔ بوڑھے جوان نظر آتے ہیں۔ ایک اور بوڑھا بھی بڑا عجیب تھا، واقعاً کربلا میں ایسے بوڑھے ہیں کہ جیسے دوسری جگہ پر جوان بھی نظر نہیں آتے۔ بشیر نامی ایک بوڑھا باپ، جس کو کربلا کے میدان میں، اب خود یہ ایک امتحان تھا کہ ایک ایسا بوڑھا جنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن اللہ نے اس کے امتحان میں مزید اضافہ کرنا تھا۔ ابھی اس کا جو رتبہ تھا اس کو نہیں پہنچا تھا، اس کے اپنے اس رتبے تک پہنچانے کے لیے ایک مخبر خبر لے کر کے آیا ہے، بشیر تیرا فلاں جوان بیٹا کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ اتنا تاوان مانگ رہے ہیں۔ یہ امتحان معمولی تھا؟ کہا اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا تجھے اس حالت میں، میرا بیٹا میں نہیں چاہتا تھا، کوئی باپ بھی نہیں چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا تھا تجھے اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں، مگر کیا کروں، میں حسین کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ مگر حسین بھی بوڑھے تھے اور نوجوان بیٹے کے باپ تھے۔ جب یہ کیفیت دیکھی نا تو فرمایا بشیر میں تجھ پہ راضی ہوں، جاؤ تم اپنے بیٹے جوان بیٹے کو چھڑاؤ۔ کہا حسین اللہ کی قسم، اگر میں تیری نصرت سے ہاتھ اٹھا کر جوان بیٹے کو چھڑانے کے لیے جاؤں تو خدا کرے جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں۔ جب اس کا یہ جذبہ دیکھا ہے نا بوڑھے باپ کا، ایک بوڑھے باپ نے تو کچھ نئے قسم کے لباس جو امام حسین کے پاس موجود تھے ان کو جمع کیا، کہا بشیر اگر خود نہیں جاتے ہو تو بھیجو ان لباسوں کو، ان کپڑوں کو، انشاءاللہ ان کی وجہ سے وہ تیرے بیٹے کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کربلا کے بوڑھے ہیں، کہاں ہمیں دنیا میں ایسے جوان ملتے ہیں؟ اور جو جوان تھے وہ تو جنون کی حد تک، عرض کیا نا کہ جوانی جنون، کربلا کے بوڑھے ہوں یا جوان، اس لیے جوان تھے کہ محبت حسین میں مجنون ہو چکے ہیں، راہ خدا میں مجنون ہو چکے ہیں۔ میں نے کل والی مجلس میں جناب جون کا کہا ہے، تاریخ میں جون نہیں، عابس بن شبیب شاکری، شاکری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب دشمن پہ حملہ کیا ہے تو ایک بندے نے بے بس ہو کر چیخ لگائی، قد خرج اسد الاسود، اب یاد رکھو تمہاری طرف شیر نہیں شیروں کا شیر نکلا ہے، خبردار خیال سے اس کے مقابل جانا۔ مقتل والوں نے یہ جملہ عابس کے حق میں لکھا ہے، مجھے کسی کے حق میں نہیں لکھا، ندا دے رہا ہے، الا من رجل الا من رجل الا من رجل، تم میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے میرے مقابل آئے۔ کوئی بھی مقابل آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عابس اس قبیلے سے تھا جس قبیلے کے بارے میں علی ولی نے کہا تھا، کاش شاکری قبیلے کے میرے ساتھ 1000 نوجوان ہوتے تو میں روئے زمین پر اسلام نافذ کر کے چھوڑتا۔ جب سب ڈر گئے تو دور سے پتھر مار رہے ہیں، عرض کیا محبت حسین میں مجنون ہو چکے ہیں۔ جب جناب عابس نے دیکھا ہے نا کہ ڈر کی وجہ سے میرے سامنے کوئی نہیں آ رہا، تو اپنی خرد بھی اٹھا کر پھینک دی، اپنی زرہ بھی اتار کر پھینک دی، کہا اب تو کوئی میرے مقابل آؤ۔
پھر ہر طرف سے حملہ کیا، کسی ایک بندے نے سامنے آنے کی جرات نہیں کی۔ ایسے تھے جوان حسین، ایسے تھے مجاہد حسین۔ چونکہ جناب جون کا نام آیا ہے تو ان کا تذکرہ بھی کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ مصائب کی طرف آؤں۔ جناب جون ابو ذر کے غلام تھے، اور ایسے با وفا غلام تھے، جب دنیا نے ابو ذر کو چھوڑ دیا ہے تو ربضے میں جون نے نہیں چھوڑا تھا۔ ابو ذر کی وفات کے بعد اس کو کہیں کسی کے ساتھ مزہ ہی نہیں آتا تھا، اہل بیت کی خدمت میں رہا۔ جب مظلوم کربلا نے تیاری کی تو جون بھی تیار ہو گیا۔ عاشور کے دن جب دوسروں نے قربانیاں دیں تو ایک دفعہ جون بھی سامنے آیا۔ کہا یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ غلاموں کو لڑانا شاید امام حسین کو اپنی شان کے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ دوست اور ساتھی لڑتے رہے، آل اپنی لڑتی رہے، غلام خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ غلام اگر نہ بھی لڑے تو اس پر عیب نہیں ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جون ہم نے تجھے خدمت کے لیے لائے تھے، تجھ پر جنگ نہیں ہے۔ عجیب جملہ کہا، لگتا ہے وفا سے بھرا ہوا مجسم وفا ہے۔ کہتا ہے جب خوشحالی تھی تمہارے برتن چاٹتا رہا، جب مشکل آئی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ گو میرے بدن سے بدبو آتی ہے، رنگ میرا سیاہ ہے، حسب میں پست ہوں، لیکن یا ابن رسول اللہ مجھے جنت کے دروازے مجھ پر بند نہ کیجئے، مجھے اجازت دیجئے، شاید میرے جسم کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے، شاید میرا مقام بلند ہو جائے۔ اللہ کی قسم اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنے سیاہ خون کو آپ کے سرخ خون میں شامل کر کے چھوڑوں گا۔ جناب جون کو اجازت ملی، مجبور ہو گئے مظلوم کربلا، جاؤ جون اجازت ہے۔ جنگ کی ہے جناب جون نے۔ جناب علی اکبر اور جناب عباس کے بعد مجھے جتنی بہادری سے جنگ جناب جون کی ملتی ہے شاید کسی کی ہو۔ 80 کے قریب ملعونوں کو مارا ہے، آخر جنگ کرتے کرتے شہید ہوئے ہیں۔ مظلوم کربلا جو ان کے لاشے پہ آئے ہیں۔ غلام وفا کرے، اور جس گھرانے نے وفا سکھائی ہے دنیا کو، وہ کیسے وفا نہ کرے۔ جون کے لاشے پہ آئے، جون اللہ تیری بدبو کو خوشبو میں تبدیل کرے، تیرے خون کو سرخ قرار دے۔ امام کی اس دعا کا اتنا اثر تھا، 5ویں امام فرماتے ہیں جب لوگ مقتل یوم عاشور کے بعد لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، جناب جون کی لاش بغیر دفن کے لیے رہ گئی ہے۔ 10ویں دن جناب جون کی لاش کو دفنانا چاہا ہے تو مسک کی خوشبو آ رہی تھی۔ عزادارو، عرض کیا ہے کہ کربلا میں بچے بھی جوان تھے، بوڑھے بھی جوان تھے،
میں نے آج ایک ایسے جوان کی مصیبت کا ذکر کرنا ہے جو جوانوں میں سے بھی جوان تھے۔ میں جب بھی جناب عباس کی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں تو ایک ہستی سے ڈر لگتا ہے، شاید ہم جناب عباس پہ اتنا گریہ نہ کر سکیں جس سے ام البنین کا دل راضی ہو جائے۔ اتنا روتی تھیں جناب عباس پر۔ بشیر نے جب جا کر اعلان کیا ہے نا کربلا والوں کی مظلومیت کا، یہ اہل بیت کے گھرانے کی بہت وفادار خاتون ہے۔ اگر جناب عباس کی ہم وفا کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ام البنین کی محنت ہے۔ شیخ مامکانی لکھتے ہیں کہ اس خاتون کی قوت ایمان کا اندازہ لگائیے، جب بشیر ام البنین کو ان کے ایک ایک بیٹے کی موت کی خبر دے رہے تھے تو ام البنین کا جواب میں ایک ہی سوال تھا، مجھے حسین کے بارے میں بتائیے۔ عزادارو اتنا گریہ کرتی تھیں، اتنا گریہ کرتی تھیں۔ جناب عباس کے ایک چھوٹے سے بیٹے تھے، پوتے تھے۔ ہمیشہ بزرگوں کو اپنے اولاد کی وفات کے بعد ان کی محبت ان کی اولاد سے ہو جاتی ہے۔ اس چھوٹے سے بیٹے کو اٹھا کر ام البنین جنت البقیع میں آ جاتی تھیں، ایسا گریہ کرتی تھیں۔ مروان جیسا قسی القلب بھی سن کر روئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گریے کے چند لفظ جو مقتل کی کتابوں میں لکھے ہیں نا، ان الفاظ میں چند لفظ یہ تھے، فرماتی تھیں کوئی ہے جس نے میرے عباس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہو؟ کوئی ہے جس نے میرے عباس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہو؟ مجھے تو جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے عباس کے سر میں گرز مارا گیا، میرے عباس کے بازوؤں کو قلم کیا گیا۔ میں جانتی ہوں عباس کس شخصیت کا نام ہے، کاش میرے عباس کے بازو سلیم ہوتے تو میں جانتی کون ہوتا جو عباس کے سامنے آتا۔ کبھی کہتی لوگو آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ کیوں ام البنین؟ فرمایا تم مجھے ام البنین کہتے ہو، مجھے شیروں جیسے بیٹے یاد آ جاتے ہیں۔ ایسا جوان ایک وقت حسین پر ایسا آیا، عباس بھی اجازت لینے کے لیے آ گئے۔ اللہ کی قسم یہ معمولی مصیبت نہیں تھی حسین کے لیے۔ عباس جیسے بھائی کو، بھائی کمر کا زور ہوا کرتے ہیں، بھائیوں کے بغیر انسان اپنی زندگی کو کامل نہیں دیکھتا۔ یہ ذرا اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے دنیا میں بھائی عطا نہیں کیا ہے یا کیا تھا اور لے لیا ہے، اس سے پوچھئے یہ مصیبت کتنی بڑی ہے۔ مجھے تو اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب جناب لقمان سفر پہ نکلے اور بڑے عرصے کے بعد اپنے وطن پہ واپس آ رہے تھے، شہر سے باہر کسی آدمی سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھنا شروع کیا۔ بڑے لمبے عرصے کے بعد واپس آئے تھے، پوچھا میرے والد کا کیا حال ہے؟ کہا دنیا سے چلا گیا، رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ میری والدہ کی کیا حالت ہے؟ کہا دنیا سے چلی گئی۔ کہا اللہ نے مجھے ان کے آنکھ ہونے سے بچا لیا۔ میری ایک بہن تھی، کہا وہ بھی چلی گئی۔ کہا اللہ نے میری عزت کو محفوظ کر لیا۔ جب پوچھا ہے نا کہ میرے ایک بھائی بھی تھے،
اور بتانے والے نے بتایا لقمان وہ تیرے بھائی بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ سننا تھا، جتنے صابر تھے لقمان، جتنے حکیم تھے، ایک دفعہ بے ساختہ زبان پر آیا الان ان کا سرداری۔ اور مخبر تو نے یہ خبر دے کر لقمان کی کمر توڑ دی ہے۔ میں کہوں گا لقمان تیرا بھائی بھی کوئی بڑا بھائی ہوگا، کوئی عظیم بھائی ہوگا، مگر ابو الفضل عباس جیسے بھائی اللہ نے کم لوگوں کو دیے ہیں۔ بس عزادارو ایسا با وفا بھائی آیا ہے خدمت حسین میں، مجھے اجازت چاہیے۔ اجازت کے لفظ بڑے عجیب ہیں، سننا چاہو گے عباس نے کیا کہا؟ یا ابا عبداللہ قد یئست من حیاتی، میں اپنی اس دنیا کی زندگی سے مایوس ہوں۔ سئمت من حیاتی، میں تھک چکا ہوں اس زندگی سے۔ امام حسین نے فرمایا عباس تو اجازت لینے آیا ہے، تو میری فوج کا جرنیل ہے، تو چلا جائے گا میری فوج بکھر جائے گی۔ یہ جملہ سننا تھا، ادب سے کہا اے زہرا کا لال وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ دائیں اور بائیں تو سارے لاشیں نظر آ رہے ہیں، وہ فوج کون سی فوج ہے جس کا میں جرنیل رہا ہوں؟ بس یہی گفتگو ہو رہی تھی بھائیوں کے درمیان کہ معصوم بچوں کی اللہ تش کی آواز بلند ہوئی۔ عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ان پیاسے بھائی بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ بعض متاخرین نے لکھا ہے جب بھائی سے اجازت مل گئی تو اپنی آقا زادی بہن زینب کبریٰ کی خدمت میں آئے، بہن مجھے اجازت چاہیے۔ لکھا ہے بعض مورخین متاخرین نے کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا عباس جلدی نہ کرو، تھوڑی دیر میرے پاس رکو، تجھے ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ سنائیے آقا زادی وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ کہا عباس جب میں چھوٹی ہوتی تھی ایک دن اپنے بابا کی گود میں بیٹھی تھی، عزادارو بچیاں 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی عمر میں بابا کی گود میں بیٹھا کرتی ہیں، لیکن اس عمر میں بھی کیسی تربیت ہے۔ کہا میں بابا کی گود میں بیٹھی تھی کہ میری ابا میرے کندھے سے ہٹ گئی۔ جو ہی میری ابا میری کندھے سے ہٹی تو بابا نے جلدی سے میرے کندھے کا بوسہ لیا۔ میں نے عرض کیا بابا جان میرے کندھے کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ تو فرمایا زینب کبریٰ اس کندھے میں کبھی رسیاں ڈالی جائیں گی۔ اجرکم اللہ۔ عباس میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی بابا نے کیسے کہا ہے میرے کندھے میں رسیاں ڈالی جائیں گی؟ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں، ان میں سے ایک تجھ جیسا عباس ہے، کس کو جرأت ہوگی میرے کندھے میں رسیاں ڈالے؟ مگر اب تو نے جب اجازت مانگی ہے نا تو مجھے بابا کی وہ روایت یاد آئی ہے، وہ حدیث یاد آئی ہے۔ اب مجھے اندازہ ہوا ہے عباس تو مقتل کی طرف جا رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا۔ عباس تو نے شہید ہونا ہے، اس کے بعد زینب کے کندھے میں رسیاں ڈالی جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو چلے ہیں جناب عباس مقتل کی طرف۔ امام حسین کی نگاہ جناب عباس کی پشت پر ہے۔ ہم جب بھی جناب عباس کا جانا پڑھتے ہیں تو یہی تصور کرتے ہیں جناب عباس ایک بھائی ہیں جو حسین کو داغ مفارقت دینا چاہتے ہیں۔ نہیں عزادارو، یہ حسین کا پہلا بھائی نہیں ہے، 7واں بھائی جا رہا ہے۔ آئے ہیں مقتل میں، سب سے پہلے فوج اشقیاء کو خطبہ دیا ہے۔ میں نے جناب عباس کی جتنی ہسٹری پڑھی ہے مجھے کہیں بھی یہ بہادر روتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جناب عباس نے رو کر کہا ہے اے فوج اشقیاء ھذا الحسین ابن بنت نبیکم، او ظالمو یہ حسین تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ قد قتلتم امانہ وانصارہ، نہ اس کے تم نے ساتھی چھوڑے ہیں نہ اصحاب و اولاد چھوڑی ہے۔ ہاؤلاء اولادہ وعیالہ عطشا،
قد احرق ظمآء قلوبہم، یہ حسین کے بچے اور خواتین ہیں، پیاس نے ان کے دلوں کو جلا ڈالا ہے، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کر دو۔ عزادارو، جناب عباس کی یہ بات ختم ہونی تھی۔ ملعون شمر نے کہا، اے ابن علی، اگر پوری دنیا پانی بن جاتی ہمارے قبضے میں ہوتی، جب تک حسین بیعت نہ کرتے ہم ایک گھونٹ پانی کا دے دیتے۔ عزادارو، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جناب عباس پر اس جملے نے کتنا اثر کیا ہوگا۔ جناب عباس نے جب یہ جملہ سنا، جلال میں آئے ہیں عباس، اپنے گھوڑے کو رخ کیا ہے فرات کی طرف، اپنے عمل سے گویا دعوت دی ہے، اے شمر ملعون، اگر تو پانی نہیں دینا چاہتا اور یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ پانی پر تمہارا قبضہ ہے، تو آ پھر میرے سامنے آ، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں اس پانی پر تمہارا قبضہ ہے یا حسین کے غلاموں کا قبضہ۔ عزادارو، گھوڑے کو جولان دیا، 4000 فوج کا لشکر تعینات تھا کہ پانی نہیں بھرنے دینا۔ جناب عباس نے جب 80 کو فنار و سکر کیا ہے تو باقی خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آئے۔ میں یہاں اپنی ایک حسرت کہوں گا، یہ تو تب 80 کو مارا ہے جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جب عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھا، ایک ہاتھ میں نیزہ تھا۔ ہائے کاش جناب عباس کو ہاتھ میں تلوار ہوتی، ہائے لڑنے کی اجازت مل جاتی، آج عباس کے غلاموں کے دل میں یہ حسرت نہ ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، گھوڑے کو فرات میں اتارا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، جب بھی پیاسے کے سامنے پانی آتا ہے تو بے سوچے سمجھے وہ پانی پیا کرتا ہے۔ جناب عباس نے بھی پانی چلو میں لیا ہے، پینے کا ارادہ کیا ہے عزادارو، مگر جناب عباس کے ذہن میں ایک تصویر گھومی ہے، پانی کو واپس پھینک دیا۔ سننا چاہو گے وہ کون سی تصویر تھی؟ حسین کے پیاسے ہونٹوں کی تصویر تھی۔ جو ہی حسین کی پیاسے ہونٹوں کی تصویر آئی، اپنے نفس سے متوجہ ہوئے، خطاب کرتے ہوئے کہا، عباس، حسین کے بعد تیری کیا قیمت ہے؟ عباس، حسین پیاس کی وجہ سے مرنے والا ہے، حسین پیاسا ہو، تو ٹھنڈے پانی پیے، یہ کوئی اور تو کر سکتا ہے مگر تیرا مذہب وفا اجازت نہیں دیتا ہے۔ عزادارو، یہ دنیا کا وہ پیاسا شہید ہے جو جیسا پیاسا فرات میں اترا تھا ویسا پیاسا باہر آیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جناب عباس کی پوری کوشش ہے کہ یہ پانی پیاسوں تک پہنچ جائے، گھوڑے کو جولان دیا ہے، پھر خوف کی وجہ سے جناب عباس کے سامنے کوئی نہیں آ رہا۔ عمر ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا، عزادارو آواز بلند کی، اللہ تم پہ لعنت کرے، اگر یہ پانی حسین تک پہنچ گیا تو جانتے ہو حسین کون ہے؟ ھذا ابن قتال العرب، ھذا ابن انزا البطین، میں جانتا ہوں عباس کا بھائی حسین علی کا بیٹا ہے، اگر پانی پی لیا تو ہمیں آخر تک نہیں چھوڑے گا۔ عزادارو، یہ جملہ سننا تھا، سب آگے بڑھے، کوئی تیر لے کر، کوئی تلوار لے کر، کوئی نیزہ لے کر۔ عزادارو، جناب عباس کے اوپر ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا، عباس کا وہ بازو قلم ہوا جس بازو میں مشکیزہ تھا۔ جناب عباس کی ہمت ابھی نہیں ہاری، جناب عباس کا حوصلہ ابھی باقی ہے۔ عباس کی آس یہ ہے، عباس زندہ رہے یا نہ رہے، یہ پانی پیاسوں تک پہنچ جائے۔ عباس کے ذہن میں سکینہ کی پیاس ہے، علی اکبر علی اصغر کی پیاس ہے۔ عزادارو، بایاں بازو تو قلم ہوا مگر عباس کی ہمت نے جواب نہ دیا، وہ مشکیزہ اپنے بائیں بازو میں لیا، ایک اور ملعون نے ایسا وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا، مگر جب تک مشکیزہ سالم ہے،
عباس کی خیر ہے، اپنے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں ڈالا۔ عزادارو تھوڑی دیر گزری تھی، میں قربان جاؤں تیری وفا پر۔ ایک ایسا مشکیز آیا، جو ایک ایسا تیر آیا جو مشکیزے میں نہیں، عباس کے جگر پہ لگا۔ عزادارو مشکیزہ کا پانی بہنا تھا۔ عباس کی ہمت نے جواب دیا، اور ایک ایسے ظالم نے سر میں گرز مارا۔ عباس زین سے زمین پر آیا، ایک ایسی ندا دی، یا ابا عبداللہ علیک منی سلام اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اللہ آپ کو کسی بھائی کے، کسی آدمی کو اپنے بھائی کے اس مظلومیت کا شکار نہ کرے، اپنے بھائی کی موت کا یہ صدمہ نہ دکھائے۔ عزادارو ادھر سے عباس کی یہ آواز بلند ہونی تھی، ادھر سے سکینہ کی بابا کی حالت کیا ہے؟ دو جملے بلند کیے، فرمایا عباس الان ان کا سرا ظہری۔ عباس علی اکبر کی موت نے حسین کی کمر نہیں توڑی، عباس کاظم کی موت نے حسین کی کمر نہیں توڑی، عباس تیری موت نے حسین کی کمر توڑ دی۔ عزادارو سننا چاہو گے ایک اور جملہ اس سے بھی بڑا سخت تھا، فرمایا قد شامت ابی الاعداء۔ عباس تیرے بعد حسین کے دشمن ہنس رہے ہیں، حسین اب اکیلا ہو گیا، حسین کا کوئی مددگار نہ رہا۔ عزادارو جلدی سے آئے ہیں اپنے بھائی کے پاس، حالت عجیب ہے، مقطع الاعضاء، عباس کے اعضاء قلم ہے، آنکھوں میں آنسو اور خون ہے، مٹی اور تیر ہے۔ جناب حسین بیٹھنا چاہتے ہیں، عباس کی آنکھیں صاف کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک چیز ہے جو حسین کو بیٹھنے نہیں دے رہی۔ وہ کیا چیز ہے عزادارو؟ وہ بھائی کے انتقام کے جذبے کی آگ ہے۔ میں نے ایک تاریخ میں پڑھا مالک بن نویرہ کو جب بے گناہ مارا گیا تو اس کا ایک بھائی تھا جس نے قسم اٹھائی جب تک زندہ ہوں، جب تک بھائی کا انتقام نہ لوں گا میں سوؤں گا نہیں۔ عزادارو تاریخ میں موجود ہے، وہ اپنے بھائی کا انتقام نہ لے سکا مگر سویا نہیں ہے، چلتے ہوئے اسے موت آئی ہے۔ یہ ہوتا ہے بھائیوں کے انتقام کے جذبے کی آگ۔ حسین کی اگرچہ کمر ٹوٹ چکی ہے مگر بھائی کے انتقام کی جذبے کی آگ ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے حسین نے عباس کے قاتلوں کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ عزادارو حسین کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں رہا، سب بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ ایک عجیب سا جملہ ہے حسین کی زبان پر، او میرے بھائی کو قتل کرنے والوں اب بھاگتے کیوں ہو؟ ذرا ٹھہرو میں پوچھوں کیسے میرے بھائی کو مار اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میں پوچھتا ہوں کیسے میرے بھائی کو مارتے رہے ہو؟ کچھ دیر بعد پھر عباس کی حالت ذہن پر آئی ہے، واپس آئے اپنے بھائی کے پاس، سر کو گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو صاف کیے، خون صاف کیا، تیر کو نکالا۔ جب عباس نے آنکھ کھولی اپنے بھائی کے چہرے کا دیدار کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حسین کبھی عباس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پوچھا عباس رو کیوں رہے ہو؟ پھر ایک بار کہوں اے با وفا عباس، تیری وفا پر دنیا کو قربان کر دوں، کہاں ایسی وفا ملے گی؟ جب حسین نے پوچھا نا عباس رونے کا سبب کیا ہے، کہا بھائیا حسین ایک سوال رلا رہا ہے، حسین ایک سوال رلا رہا ہے۔ عباس جلدی بتائیے وہ کون سا سوال ہے؟ میرے مولا و آقا میں ابھی زین سے زمین پر آیا ہوں، آپ نے میرا سر گود میں لیا ہے، آپ نے میری آنکھوں سے آنسو اور خون صاف کیا ہے، مولا و آقا
اپنے نوکر کو بتائیے تھوڑی دیر بعد جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے کون آپ کے سر کو گود میں اجرکم علی اللہ تیرا نوکر پوچھتا ہے کون تیرے سر کو گود میں لے گا تیرے آنکھوں سے آنسو اور خون کو صاف کرے گا میرا دل کہتا ہے مولا نے کہا ہوگا عباس میری فکر نہ کر میں نے جب سر اس زمین پر رکھنا ہے تو اٹھانے والا قاتل ہوگا اجرکم علی اللہ عباس میرا سر جب کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا اور میرا قاتل میرا سر اٹھائے گا عزادارو اب عباس کے بعد حسین نے تنہائی محسوس کی ہے میں ایک جملہ پڑھتا رہتا ہوں اسے ذکر کرتا چلوں میں پوچھنا چاہوں گا اے میرے مولا و آقا عباس کے نوکر ایک سوال کرتے ہیں کون سا سوال ہے آپ نے ابھی تک ہر مقتول کو ہر شہید کو جتنے بھی مشکل سے کیا ہے مگر اس کی لاش اٹھائی ہے بچوں سے مدد مانگنی پڑی مگر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا ہے قاسم کی لاش کو اٹھایا ہے عباس کے نوکر ایک سوال کرتے ہیں میرے مولا و آقا عباس کی لاش کو یہیں رکھ کر آپ چلے گئے کیا عباس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے نہیں عزادارو کبھی ایسا نہ سوچنا حسین کی روح تڑپ جائے میرے با وفا عباس کے بارے میں مت سوچو مگر لاش اٹھانے کا سبب یہ تھا اور میں تب تک تو لاشیں اٹھاتا رہا اور جب تک میری کمر تھی اور میری کمر ٹوٹ گئی اجرکم علی اللہ اب تنہائی محسوس کی ہے جناب عباس نے مجلس ہو چکی رو لیا ہے اب نے اللہ قبول کرے آخری جملہ التماس دعا تنہائی محسوس کی ہے عباس کے بھائی نے مقتل اور دشت میں بیٹھ گئے ایک ندا بلند کی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا یہ جملے حسین پہلے بھی کہہ چکے ہیں عزادارو ایک جملہ نیا کہا حل من ذاب یذب عن حرم اور یہ جملہ سنا ہے حسین کی بہنوں نے سمجھ لیا یہ جملہ حسین نے ایسے نہیں کہا لگتا ہے عباس کو خیر نہیں ہے مگر جائیں تو کیسے جائیں خیام سے باہر نکل نہیں سکتی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی بابا جان مقتل والوں نے لکھا ہے یہ نہیں پوچھا یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہو پوچھا بابا جان اینا می العباس اجرکم علی اللہ چچا جان بابا جان میرے چچا کو خیر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون قد قتل سکینہ تیرا چچا قتل ہو چکا ہے جو ہی آقا زادیوں کو خبر ملی واہ عباسا واہ حسینہ آزادارو اس طرح کے بہن پہلے بھی بیویاں کرتی رہی ہے ایک نیا بہن بھی کیا ہے واہ زیاتنا عباس تیرے بعد تیری بہنیں رول گئیں عباس تو چلا گیا اور تیرے بھائیوں کے پردوں کی حفاظت اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون